اپنے دیے گئے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد کے فضائل آپ کو سناؤں، لیکن سناؤں گا یا قرآن سے سناؤں گا یا مصطفیٰ کے فرمان سے سناؤں گا، کیونکہ ہمارے پاس منبع و ماخذ جہاں سے ہم نے سب کچھ لیا ہے یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 26واں پارہ ہے، سورہ محمد ہے اور آیت کا نمبر 2 ہے۔ قبلہ علی شہبہ انصاری صاحب تشریف فرما ہے، مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ اگر بات جہاں تک ختم ہو جاتی تو ہم بھی آگے نہ بڑھتے، آیت آگے بڑھ رہی ہے، کہا کہ ایمان بھی لاتے ہیں، اعمال صالح بھی بجا لاتے ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو بات محمد پر نازل ہو چکی ہے، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ نازل ہو چکی ہے، نزل علی محمد، محمد پر، وہو الحق من ربہم، اور جو محمد پہ نازل ہوا ہے یہی رب کی طرف سے حق ہے۔ بس یہی میری تھوڑی سی مختصر سی گفتگو ہوگی قبلہ، آپ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، اور یہ نازل ہونے والی چیز عام چیز نہیں ہے قبلہ، هو الحق من ربہم، یہ رب کی طرف سے حق ہے۔ اب ایک نازل ہونے والی چیز پہ غور رکھیے گا اور ایک حق پہ غور رکھیے گا، یہی میری گفتگو کا عنوان ہے۔ حیدری، نازل کیا ہوا ہے؟ جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، اور جو نازل ہوا ہے وہی حق ہے۔ اب ایک آیت اور پڑھتا ہوں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تو جو ہے یا نہیں ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، خبردار کبھی حق اور باطل کو آپس میں ایک نہ کرنا، کبھی حق اور باطل کو آپس میں تلبیس نہ کرنا، آپس میں ملانا نہیں۔ صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا نہیں، حق اور باطل کو ملانا نہیں اور حق کو چھپانا نہیں۔ کون سا حق؟ جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ساری بات ہی آیات قرآنی پہ کر دوں، آگے پیچھے جاؤں ہی نہیں۔ اب پڑھتا ہوں سورہ مومنون کی آیات، 3 آیات، اور یہ جب میں 3 آیات پڑھوں گا انشاءاللہ یہ جو پچھلی آیات میں نے پڑھی ہیں یہ اگر آپ کے ذہنوں میں سردار صاحب محفوظ ہوئیں انشاءاللہ نتیجہ خود بخود آپ اخذ کر لیں گے۔ آواز قدرت آئی، سورہ مومنون آیت نمبر 69، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک یہ رسول سمجھ نہیں آیا؟ تمہیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ رسول ہے کیا؟ فہم لہ منکرون، اور تم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو رسول کا انکار کرنے والی ہے۔ ظاہر بظاہر تو تم غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، نعرے لگاتے ہو، لیکن در اصل فہم لہ منکرون، تم میں سے اکثریت اس رسول کا انکار کرنے والی ہے۔ اب قبلہ اسدزادی صاحب وہ جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کی پہچان کرا دی ہے کہ وہ لوگ کون سے ہیں۔ اب وہ لوگ جب میں آپ کے سامنے یہاں ممبر پر پیش کروں گا انشاءاللہ ساری گفتگو آپ کے ذہنوں میں خود بخود آ جائے گی کہ میں آپ کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کا انکار کرتے ہیں، انہیں رسول سمجھ ہی نہیں آیا۔ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ وَيَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ذہن پہ شک کرتے ہیں۔
تو جو ہے یا نہیں ہے؟ جو رسول کا انکار کرنے والے ہیں، جو رسول کا انکار کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ذہن پر شک کرتے ہیں۔ اب جہاں پہ شک کا تذکرہ آ گیا، اب جو اگلی آیت ہے، اس اگلی آیت میں اللہ نے ان شک کرنے والوں کے شک کو رد کر دیا ہے اور کہا تم مرضی جتنا رسول پہ شک کرتے رہو، تم جتنا مرضی رسول پر ہذیان کی تہمتیں لگاتے رہو، تم جتنا رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھتے رہو، لیکن یاد رکھنا بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یہ رسول تو حق لے کر آیا ہے، یہ رسول تو حق لے کر آیا ہے، وَأَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور تم میں سے اکثریت حق کا انکار کرنے والی ہے، تم میں سے اکثریت حق سے کراہت کرنے والی ہے۔ پھر سنیے گا اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ لَأَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر حق ایک لمحے کے لیے بھی باطل کی پیروی کر لے، زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ حق ایک لمحے کے لیے بھی باطل کو تسلیم کر لے، خواہشات نفسانی کی پیروی کر لے، تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ اب جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں جابر شاہ جی، ان کا نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں، ان ساری آیات کا نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو رسول پر نازل ہوا ہے وہی حق ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی حق کو چھپاؤ نہیں، اور تیسری آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ نے کہا ہے تم رسول پر جتنی مرضی ہذیان کی تہمتیں لگاتے رہو، تم رسول کو جتنا اپنے جیسا بشر کہتے رہو، حق کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، حق کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت رسالت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب علامہ اسدزادی صاحب سے لے کر علامہ علی شیبہ انصاری تک جتنے بھی میرے صاحبان عزت صاحبان تشریف فرما ہیں، سب کی توجہ لینے کے لیے، سب کی دعا لینے کے لیے تقریر کا نتیجہ دے رہا ہوں، زیادہ طولانی گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یہیں پر مجھے میری نوکری کا صلہ دے دیا، ہو سکتا ہے کہ میں آگے جاؤں ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے صلہ نہیں دیا مجبوراً مجھے تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا۔ اللہ نے کہا جب تک یہ حق رسول کے پاس موجود ہے، اس حق کی موجودگی میں دنیا کی کوئی طاقت رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ حق کون سا ہے جس حق کی موجودگی میں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اگر حق دیکھنا ہے میرے ساتھ غدیر کے میدان میں چلے آنا۔ زندگی دراز ہو آپ کی۔ اگر حق دیکھنا ہے میرے ساتھ غدیر کے میدان میں چلے آنا، میں تمہیں غدیر کے میدان میں پہلے بازو بلند کر کے دکھاؤں گا اور زمانے کے سامنے ایک اعلان فرماؤں گا۔ کون سا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جیسے ہی میں اعلان ولایت علی کروں گا ساتھ ہی حق کا تعارف تمہیں کرا کے جاؤں گا۔ الحق ما علی و علی ما الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے۔ زندگی ادراز ہو آپ کی، زندگی ادراز ہو آپ کی۔ کچھ آپ کو لطف آیا ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کا وقت ضائع تو نہیں کیا ہے؟ سردار صاحب زندگی دراز ہو آپ کی، سایہ سلامت رہے، آپ آباد و شاد رہیں۔ اب میں نتیجہ تن دو جملے کہنے لگا ہوں۔ آپ نے محبتوں کا ثبوت پیش کر دیا ہے، نظر انداز نہیں کیا ہے علاقے کا سمجھ کر، اپنی محبتیں نچھاور کر دی ہیں۔ اب نتیجہ دینے لگا ہوں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اسدزادی صاحب جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے، جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے۔ علی کا نام بھی حق ہے، علی کا کام بھی حق ہے،
علی کا کردار بھی حق ہے، علی کا اسم بھی حق ہے۔ اب جہاں پہ علی کا نام ہوتا ہے اللہ نے کہا خبردار کبھی حق اور باطل کو آپس میں التباس نہیں کرنا، حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی علی کا نام ہوتا ہے وہاں پہ حق ہوتا ہے۔ اب ڈھوک وجن میں خورشید جوادی نتیجہ عرض کرنے لگا ہے، جہاں بھی علی کا نام ہوتا ہے وہاں پہ حق ہوتا ہے، جہاں پہ حق ہوتا ہے وہاں پہ باطل آ ہی نہیں سکتا۔ علی اگر کلمے میں ہوتا ہے علی حق ہوتا ہے، علی اگر آذان میں ہوتا ہے علی حق ہوتا ہے، علی اگر اقامت میں ہوتا ہے علی حق ہوتا ہے، علی اگر نماز میں ہوتا ہے۔ حیدری علی حق ہوتا ہے، جہاں جہاں علی ہوتا ہے وہاں وہاں حق ہوتا ہے۔ اب میرے پاس وقت ہوتا میں زیادہ تشریح کرتا، بانیان مجھے نہیں کہہ رہے، نہ ناظم ممبر نے کہا ہے، لیکن میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے، کیونکہ زیادہ پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، جتنا پڑھا جائے کم از کم مومنین کے ذہنوں تک جانا چاہیے۔ جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ سمجھ گئے،